السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے یہ ایک عجیب سا اعتراض اٹھایا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے اعتراض اٹھتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا میں تو مزہ ہی مزہ ہے، ہر چیز موجود ہے، بس ایک نفس کی خرابی ہے نا۔ تو اب جنت میں اللہ نے نفس تو نکال دیا ہے اور نفس نکال کے اب جنت میں داخل کرے گا تو پھر کیا مزہ ہے؟ اچھا، بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، مسئلہ سارا یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اللہ کے بندوں، اللہ جنت میں داخل کرنے کے لیے نفس نہیں نکالے گا، نفس کو بہتر مقام پر لے آئے گا، یہ فرق ہے۔ جو دنیا میں نفس ہے وہ گناہوں کی طرف اکساتا ہے، اس لیے سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس تو گناہوں کی طرف، برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن کے اوپر اللہ کا خاص رحم ہو جائے تو وہ اپنے نفس پر قابو کر لیتے ہیں۔ لیکن جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو وہ نفس جو ہے لگا ہوگا ساتھ، پر مطمئنہ کے درجے پر ہوگا، وہ گناہوں کی طرف اکسائے گا نہیں، وہ شکر گزاری کی حالت پہ رہے گا، یہ فرق ہے۔ اگر نفس ختم ہو جاتا، ہوتا ہی نہ، تو خواہش ہی نہیں ہوتی، کوئی انسان محظوظ ہی نہیں ہوتا، فرشتوں کسی کیفیت میں رہتا، لیکن یہ معاملہ نہیں ہے۔ جنت میں نفس ہے، انسان خواہشات کا اظہار بھی کرے گا، اگر خواہشات کا اظہار نہیں کرے گا تو پھر وہ حدیث مبارکہ میں جو اتنے ذخائر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب ان سے پوچھے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، اگر نفس ہوگا ہی نہیں تو خواہش ہی کوئی نہیں ہوگی، اور جو انہیں انعامات عطا کیے جائیں گے اس پر خوش ہوں گے۔ اگر نفس ہوگا ہی نہیں تو جنت کے بازار میں چیزیں دیکھ کر اس کو لینے کی چاہت نہیں پیدا ہوگی۔ کسی کے جسم پر کوئی لباس دیکھیں گے، کسی اور جنتی کے، اسے اچھا معلوم ہوگا کہ کتنا خوبصورت لباس ہے۔ نفس اگر نہ ہو تو یہ احساس بھی پیدا نہ ہو، اور اپنے جسم پر اس سے بھی بہتر لباس دیکھ کر پھر خوشی کا اظہار ہو، نفس اگر نہ ہو تو یہ احساس بھی نہ ہو۔ اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں، کھانے پینے کی خواہش کا اظہار، ملنے کا اظہار، عورت مرد کے ملنے کا اظہار، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو خواہشات جو ہیں وہ تو ہوں گی لیکن وہ پاک ہو جائیں گی، ان میں گندگی اور غلاظت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک فرق آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنتی جو ہے وہ بغیر نفس کے نہیں ہوگا، لیکن وہ نفس جو ہے وہ مطمئنہ پہ ہوگا، اور مطمئنہ پہ بھی اس مقام پر ہوگا کہ راضیم مرضیہ ہوگا، یعنی کہ نفس کاملہ ہو جائے گا، یوں سمجھ لیں آپ اس کو، نفس کاملہ ہو جائے گا۔ بالکل آپ سمجھے نا، دنیا میں تو ہم محنت کرتے ہیں نا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ امارہ سے اٹھ کے لوامہ میں ہی آ جائے۔ لوامہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، مطمئنہ میں بیٹھے ہوئے لوگ راضیہ کی طرف دیکھتے ہیں، مردیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ راضیہ مردیہ والے کاملہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کاملہ والے کاملہ کے اوپر استقرار دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے اوپر ٹھہرے رہیں۔ تو یہ تو ایک ایسا پروگرس ہے جو یہاں پہ چل رہی ہے، اور سارا وقت شیطان کے حملوں سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا نا کہ جب نکالا گیا کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، تو یہاں پہ ان حملوں کو پچھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جنت میں تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ خطوات شیطان کے جو جال ہیں وہ تو ختم ہو گئے نا۔ شیطان اپنے جال اور اپنے چیلوں سمیت جہنم میں، تو جنتی بے فکر ہے، کوئی وسوسے نہیں ہیں اسے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھو، ایک جنت میں آدم علیہ السلام بھی داخل ہوئے تھے، لیکن اس جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ معاملات رکھے تھے کہ شیطان جو ہے وسوسے ڈال سکتا تھا، کیونکہ وہ جنت نہیں تھی جو یہ جنت ہوگی جو قیامت کے بعد جس میں داخل ہوں گے، کیونکہ ابھی تک امتحان کا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ٹیمپرری پلیس تھی، کیونکہ بنایا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے گیا تھا۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم آدم علیہ السلام کی سیریز میں بہت سارے نکات پر بات کر چکے ہیں۔
آپ آدم علیہ السلام کی پلے لسٹ میں جا کے اپنے بہت سارے سوالات کے جوابات وہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ آئی نو جب درس لوگ سنتے ہیں تو اس میں ان کے دماغ میں وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے جوابات ہم آلریڈی دے چکے ہیں۔ برزخ سے متعلق لوگ بھی بہت سارے ایسے سوالات بھیج رہے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھتے رہتے ہیں جن کے جوابات ہم دے چکے ہیں۔ تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میک سینس کہ ایک چیز کی جا چکی ہے اور اسے پھر صرف ایک شخص کے لیے پھر دوبارہ اس کو کی جائے، تو اٹس اے ویسٹ آف ٹائم فار ایوری بڈی۔ اس ٹائم میں ہم ایسے وہ کام کر سکتے ہیں جن پر ابھی کام نہیں ہوا ہے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پلے لسٹ وزٹ کریں اور وہاں پہ جا کے آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ لیکن آئی تھنک یہ ایک ایسا ہے معاملہ کہ لوگوں کو ابھی کلیئر نہیں ہے۔ ہاں، جنت کے اوپر بھی اگین آئی ریکمینڈ کہ دیر آر اوور 500-600 درس جسٹ ان جنت کے بیان کی سیریز میں، تو تاکہ آپ کو جنت کا معاملہ کلیئر ہو۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کا تعلق نفس سے ہے، اس کا تعلق انسان کی جنت میں جانے کے مقام سے ہے اور جنت کے کلیئر ہونے سے، کہ دنیا اور جنت میں ایک بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے آئی ہوپ کہ دیٹ آنسرز دا کوشچن اینڈ کلیئرز دا کنفیوژن، کہ آپ کے دماغ میں اگر کوئی کنفیوژن تھی تو ہوپ فلی کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ وہ لوگ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔